جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نذر عباس لندن سے۔ سر آج 990 دن ہو گئے عمران خان صاحب کو جیل میں، اور ان کی آنکھ کو غالباً 4 مہینے 5 مہینے ہو گئے جب تک ہمیں یہ خراب تو کافی عرصے سے ہو رہی تھی، لیکن جو اطلاع ہمیں ملی ہے اس اطلاع کے بعد بڑی ایمرجنسی بنی، بڑی چیزیں بنی، لیکن وہ آپ کے سامنے ہے جو معاملات ہیں۔ وہ حکومت جس طرح اس کو لے کے چل رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس طرح پی ٹی آئی اس کو لے کے چل رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب سر اس سلسلے میں عمران خان کی رہائی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے اور عمران خان کے علاج کے لیے انہوں نے ایک 19 تاریخ کو جلسہ ہے وہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس جلسے سے مجھے پوچھنا پڑے گا یا سمجھنا پڑے گا کہ اس سے فوری طور پہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی، یا ان کی ہاسپٹل میں منتقلی کا ہوگا، فیصلہ ہوگا، یا ان کی ضمانت کی بات ہوگی۔ اس جلسے سے کیا نتائج اخذ کیے جائیں گے، یا یہ بھی ایک تحریک کا حصہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ لیکن یہ تمام جو چیزیں تھیں، ہمارے سامنے جو مسائل آئے تھے، عمران خان صاحب کی آنکھ کا، عمران خان صاحب کی جیل کا، اس سارے کا، اس کے سلسلے میں اب یہ کیا گیا جی کہ اب جلسے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جو کہ ہمیں چند ایک دن 19 تاریخ کا غالباً جلسے کی۔ دوسری طرف سے تحریک تحفظ آئین نے ایک بڑا سٹیپ لیا، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اس کا پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا جا رہا ہے، ہم اس میڈیکل بورڈ سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ یہ بڑا انہوں نے بھرپور قسم کا ایک اٹیک کیا ہے اس گورنمنٹ کے اوپر کہ انہوں نے رد کر دیا ان کا میڈیکل بورڈ، اور اس سے اب غالباً حکومت ہل کے رہ جائے گی اور حکومت پریشان ہو جائے گی۔ حکومت پڑتو پہ جائیں گے۔ پڑتو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا پڑتو کیسے ہوتے ہیں۔ یہ پڑتو بیسیکلی میں نے پہلے بھی کسی جگہ عرض کیا کہ یہ پنجابی میں پڑھتے ہیں پڑتو، لیکن یہ اردو میں بھی اب یہ پڑھنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اقدام ہی ایسا، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا جی ہم اس تمام جو چیز ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ جو بنایا گیا ہے میڈیکل بورڈ، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میڈیکل بورڈ کے اندر عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین شامل ہوں اور ان کی فیملی سے ان کی ملاقات کرے۔ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو کہ اچانک سامنے آیا ہے، اور اس سے پہلے کبھی ایسے مطالبات نہیں کیے گئے۔ تو اس امید کی جاتی ہے کہ اس مطالبے کے بعد جو حکومتی حلقے ہیں ان میں تہلکہ مچ جائے گا، اور اس جلسے کے بعد فوری طور پہ ان کو کچھ اقدامات کرنے پڑ جائیں گے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی۔ یہ فیصلے جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین نے بڑے بڑے اعلانات کر دیے ہیں، اور ان اعلانات میں یہ چیز ذہن میں رکھیں، پھر دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ 990 دن ہو گئے عمران خان صاحب کو جیل میں، اور ایک آنکھ ان کی تقریباً ضائع ہو چکی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں سر، کیونکہ اب یہ طریقہ رہ گیا ہے میرا خیال ہے ولاگ کرنے کا بھی، بات کرنے کا بھی۔ مجھے تو کوئی اور طریقہ نظر نہیں آتا ہے، مجھے تو یہی ایک طریقہ نظر آیا ہے کہ جو ان کی جو اقدامات ہیں ان کی تعریف کی جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کابرین ہیں میٹنگ میں کہتے ہیں کہ جی فلانے کا آپ نے کیوں ٹویٹ کیا، فلانے کو آپ نے یہ باتیں کر رہا ہے، فلانا وہ باتیں کر رہا ہے، اور وی لاگر ایسے باتیں کرتے ہیں۔ تو وی لاگر میں تو میرا خیال ہے میرا سافٹ ویئر ہو گیا اپڈیٹ، اور میں اب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے نہایت ہی شاندار اقدامات کیے ہیں، اور انہوں نے بہت بڑے جلسے کا انعقاد کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک تحفظ آئین نے بڑا شد و مد کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہمیں آپ کی یہ بات منظور نہیں ہے، آپ عمران خان صاحب کو جناب وہ ہاسپٹل بھجوائیں یا ان کی ضمانت کروائیں۔ وہ کچھ اس قسم کی پریس کانفرنس کی، اس سے مجھے یقین ہے کہ عاصم منیر کا راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی، اور عدالتیں بھی اپنی جگہ پہ واپس آ کے راتوں کو لگیں گی، اور فیصلے بھی اب جو ہے نا وہ فوری طور پہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت شاندار کام کیا تحریک تحفظ آئین نے اور پاکستان تحریک انصاف نے، اور آپ کو پتا ہے آپ کو پازیٹیو رہنا ہے، تو ہم بھی بڑے پازیٹیو ہو گئے ہیں۔ میں جج سویر ہی پازیٹیو ہو گیا کہ انہوں سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لو یا بینگ پازیٹیو کر لو، یہ بڑا ایک جو ہے نا وہ آپ کو بتانا ضروری تھا۔ اچھا سر، واپس آگے چلیے جناب۔ پاکستان کی بڑی جے جے کار ہوئی، اور بڑے جناب ان کے وہ ڈھول پیٹے گئے اور بڑی بڑی باتیں ہوئیں۔ اس میں یہ ہوا جی کہ ایران آ گیا، امریکہ آ گیا، لیکن ایک بات سچ ہے کہ 1979 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہائیسٹ لیول کا ڈیلیگیشن تھا جو آمنے سامنے آ کے بیٹھا، جنہوں نے مذاکرات کی ہے، اور مذاکرات کے بعد یہ مذاکرات جو ہے وہ جے ڈی وینس بھاگا، وہ چلا گیا اب اپنا امریکہ واپس ہونے کا، جی بس میں چلا۔ اور بات یہ کر رہے ہیں کہ جی یہاں پہ اٹامک جو مسئلہ ہے نا، ایٹم کا رولا پڑا ہوا ہے۔ ایٹم کا یہ تو ہوتا ہے نا کہ تو بڑی ایٹم ہے، ایک کیا ایٹم ہے، ایک وہ ایٹم ہوتا ہے، ایک یہ ایٹم ہے جس کا رولا پڑا ہوا ہے۔ اچھا یہ بھی بڑی ایٹم ہے، جس ایٹم کا جو رولا ڈالا ہوا ٹرمپ نے، یہ بھی ایک بہت بڑی ایٹم ہے۔ اس کو آئٹم کہتے ہیں، ایٹم کہتے ہیں، بہرحال جو بھی کہتے ہیں اس کو۔
تو یہ بھی ایک رولا اس نے ڈالا پریس کو، انہوں نے 20-21 گھنٹے کوئی کہہ رہا کوئی 15 گھنٹے کہہ رہا، رات ساری سے رات چلتی رہی، میٹنگ چلتی رہی ہیں، ستے نہیں، برے حال تھے، بونکے دیہڑے، مطلب کچھ مت پوچھیں آپ. اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا جی کہ اسی گھر چلے ہیں اور مطالبات ہم دے کے جا رہے ہیں. اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ مطالبات کیا دے کے جا رہے ہیں وہ ان کو اپنا ایرانیوں کو. لیکن ایرانیوں کا جو مطالبہ وہ بڑا صاف سمجھ میں آ رہا ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں، گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ آئندہ سے امریکہ یا اسرائیل ایران کے اوپر، لبنان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. اس بات کی گارنٹی مانگ رہی ہے اور اس کی کوئی گارنٹی ہے نہیں. پھر امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ جی آپ نے ہرمز کے اوپر ہمارا قبضہ ہو جائے اور ہم وہاں سے جو جہاز لنگ جائیں انہوں کو جگہ ٹیکس لیا کریے. تو وہ بھی اب چانس کوئی بنتا نظر نہیں آ رہا، وہ ایران نہیں مانے گا. عاصم منیر نے اس سارے میں جو کیا کھویا کیا پایا والی جو پوزیشن ہے وہ یہ انہوں نے کھونے کو انہوں نے پانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے بھی کچھ پایا، انہوں نے بھی کچھ نہیں، انہوں نے بھی صرف کھویا ہی ہے. پایا انہوں نے صرف کالا سوٹ ہے اور یونیفارم انہوں نے پائی ہے. ایک نو لین گئے تو یونیفارم پا لی، دوسرے نو لین گئے تو کالا سوٹ پا لیا. یہی انہوں نے پایا اور یہی انہوں نے کھویا ہے. اس سے زیادہ پایا کھویا انہوں نے کچھ نہیں ہے. اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا، یہ ساری صورتحال بنی اس وقت. دیکھیں معاملات جو ہے نا، جنگ بندی ایران بھی چاہتا ہے، جنگ بندی امریکہ بھی چاہتا ہے. مسئلہ ان کے بس سے باہر ہو چکا ہوا. یہ دنیا ساری لپیٹ میں آ چکی ہوئی ہے. انگلینڈ، برطانیہ، کہہ لیں فرانس، جرمنی، دنیا جہان میں تیل کی اس وقت کی جو پرائسز ہیں وہ بہت ہائی جا رہی ہیں اور اس میں اب معاملات جو ہے وہ طرف نکل گئے ہیں. لیکن یہ بلنڈر جو ہے وہ امریکہ نے کیا نیتنیاہو کے کہنے پہ. یہ بلنڈر میرا خیال ہے یہ سیز فائر تو ہوگا، کچھ دنوں کے لیے ہوگا، مہینوں کے لیے ہوگا یا سال کے لیے ہوگا، وہ ہوگا، مجھے نہیں پتا کتنا ہوگا، لیکن یہ ہوگا تو صحیح کچھ نہ کچھ. لیکن میں پہلے بھی عرض کیا، اب بھی عرض کر رہا ہوں، یہ معاملات بڑھیں گے، یہ معاملات یہاں پہ رکیں گے نہیں. اس کا رکنے کا صرف آپ کو روکنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک جو ہے وہ اپنا ایک الائنس کھڑا کریں اور اس کو دیکھیں، اور وہ الائنس کھڑا ہونے نہیں دیا جائے گا. یہ ایک لمبی کہانی ہے، یہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور یہ آگے صدیوں تک چلے گی. یہ لڑائی چلے گی. یہ کبھی اس کے رنگ چینج ہوں گے، کبھی اس کی چیزیں چینج ہوں گی، لیکن یہ چلے گی. یہ یہودیوں کا جو ایک پروجیکٹ ہے گریٹر اسرائیل کا، اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور کچھ مسلمان ممالک جو ہیں وہ ان کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں. کچھ نے جی مینوں بڑا چودھری بنا دیو، میں نہیں بناؤ گے تو اسی نہیں کریں گے. لیکن جو بندہ ان کو جوڑنا چاہ رہا تھا، جو باتیں ان کو اکٹھا کرنا چاہ رہا تھا، عمران خان، اس کو انہوں نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. بعد میں یہ کر رہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بڑھیں گے سر آگے. اسرائیل اپنی برکتوں سے باز نہیں آئے گا. امریکہ اپنی جو لسٹ ہے، اس کی جو خواہش ہے کہ چودھری بننے کی، وہ اس سے باز نہیں آئے گا. ایسے میں آپ کو ایک تیسری قوت کی ضرورت ہے جو ان کو آ کے بیلنس کرے، ان معاملات کو بیلنس کرے. اور وہ میرا اپنے ذاتی خیال میں وہ یہی ہو سکتی ہے جو اس خطے کو دیکھتے ہوئے ہوتی ہے. وہ یہ تمام ممالک اس خطے میں، امریکہ بہت دور بیٹھا ہے. یہاں پہ جو بھی جنگ چھڑے گی، جو بھی کچھ ہوگا، اس کا نقصان امریکہ کو بالکل نہیں ہوگا، اس کا آپ ہی کو ہوگا. اور آپ نے جو عرب ممالک نے ٹھیکے دیے ہوئے ہیں دنیا جہان کو، آپ کو پتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے سب سے اچھا جو قریب ترین جو بندہ ہے وہ پاکستان ہے. مسلمان ملک بھی ہے، ان کی فوجیں کرائے کے لیے اویلیبل بھی ہیں. آپ ان کو اگر رکھ لیں اپنے پاس تو میرا خیال ہے وہ آپ کے لیے بڑی بہتر آپشن ہوگی. اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بھی گزارا، آپ کا بھی سسٹم چلے گا. بڑی اچھی فوج ہے اور آپ کے جو پاکستان کا بڑا فائدہ ہو جائے گا، ان کا بھی اپنا سابقہ بن جائے گا. یہ بھی خبر آئی ہے کہ ٹائم دینا نے بھی کہہ دیا آپ نے ہر مجھے ٹیکس اکٹھا کر لیا کریں گے، سانو چونکے دے واسطے داخل ہوئے. آشم منی صاحب نے کیا. بہرحال جی، جنگ بندی کی جو سچویشن یہ ہے کہ ایرانیوں نے ایک چیز بڑی واضح طور پہ ثابت کی ہے. وہ یہ ثابت کی ہے کہ وہ ایک خوددار قوم ہے، وہ ایک واقعتاً ایک قوم ہے، ایک سیولائزیشن ہے جو اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے. ان کا آخری بچہ تک، آج میں کسی بندے سے بات کر رہا تھا، بلکہ کل دیکھ دو دنوں میں جو میری باتیں ہوئی ہیں نا، میں گوروں سے بتا رہا ہوں، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایرانیوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، امریکن ایرانیوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. یہ آخری بندے تک لڑیں گے، ان کے سارے مر جائیں گے پھر بھی لڑیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کو دیکھ لیں آپ، فلسطینیوں کو دیکھ رہے ہیں، سارے مر گئے پھر بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے یہ آگے چلے گی اور یہ لڑائی آگے چلے گی. یہ ایک ہی صورت ہے کہ آپ عرب ممالک کی طرح لیٹ جائیں، آپ کے اندر سے اللہ کی وحدانیت نکال دی جائے، جس طرح عاصم منیر کے اندر سے نکل گئی ہے، شہباز شریف کے اندر سے نکل، تو آپ کو سروائیو بھی کیا جائے گا، آپ سروائیو بھی ہو سکیں گے اور آپ پہ اعتماد بھی کیا جائے گا، آپ کو ساتھ بھی لے کے چلا جائے گا. یہی ایک ایرانی کا طریقہ بچتا ہے، وہ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو صورتحال آپ کے سامنے ہے. آگے جس نے ڈیولپمنٹ ہوگی بتا دیں گے، سلو ہوئی نہیں ہوئی تو انداز دیں گے کی بنیا.
ساری کہانی میں یہ ایک جو چیز ہوئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ جو مجھے لگ رہی تھی، عجیب و غریب ہی لگی، پہلے تو میں نے سمجھ نہیں آیا، میں نے ایک خاتون کی تصویر دیکھی، بعد میں پتہ لگا جی کہ ان کا نام غریدہ فاروقی ہے۔ تو انہوں نے کسی نے ان کی تصویر لگا کے تو مذاق دیکھیں، انہوں نے لباس پہنا، سمپل سی بات ہے، ان کو لباس پہنا جو ان کو لگا کہ یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا آئے گا اور انٹرنیشنل میڈیا کو کچھ نظر آنا چاہیے، کچھ دکھنا چاہیے، کچھ ماڈرن قسم کا دکھنا چاہیے، کوئی اچھا طریقہ سے دکھنا چاہیے، کوئی ایسی چیز نظر آنی چاہیے کہ ماڈرن جو میڈیا ہے اس میں آپ انڈلج کر دیں اپنے آپ کو سوسائٹی کے اندر۔ انہوں نے دیکھو کہ ظاہر ہے وہ بھی بیٹھ کے وہاں پہ بیٹھ کے جو انگلش موویز دیکھتی ہیں، چیزیں دیکھتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ لوگوں نے کپڑے کیویں دے پائے نے، اینکا کیویں نہیں لائیں گے، تو انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے پیچھے ساری کی ساری دنیا پڑ گئی کہ بھائی یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کوئی میمز بن رہی ہے، کوئی باتیں کر دیکھیں۔ وہ ان کا بی بی کا اپنا انداز ہے، وہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، اپنا انداز ہے۔ پھر اس کے پیرلل ایک اور انداز بھی ہے، وہ بھی تھا، میں نے دیکھا کہ پورا حجاب انہوں نے پہنا ہوا ہے، ایران سے جو ایرانی خاتون آئی ہے وہ بھی اسی طرح۔ لیکن اب آپ دیکھیں یہ بڑا آپ کو ایک نظر آئے گا، آپ کو دو رپورٹر آپ کو نظر آئیں گے، دو رپورٹر ہیں، ایک پاکستان کی رپورٹر ہے جو اپنے آپ کو ویسٹرنائز بنا رہی ہے، جو سمجھتی ہے کہ وہ لبرل ہے اور اسلام شاید لبرل نہیں ہے، اسلام میں شاید اگر آپ یہ برقع پہنے تو آپ بات نہیں کر پائیں گے، یا آپ مطلب شاید کوئی آپ برقع پہننا شاید کوئی کمی کمی ہے، کوئی مطلب کوئی بھڑا جہے بندے تسی تو جے تسی ادھر دی شرٹ پاؤ گے تو تسی پجامہ پجامہ پاؤ گے تو تسی ماڈرن ہو، شاید انہوں نے یہ لگا۔ لیکن آپ یقین کریں یہ بہت کچھ بتا دیتا ہے، یہ آپ کا انداز بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ دو تصاویر، دو رپورٹرز کی پوری کہانی ہے، ایک سیولائزیشن ہے جو تن کے کھڑی ہے یورپ کے سامنے، اپنے آپ کو لے کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو لے کے کھڑی ہے، اور وہ ہر حال میں رپورٹنگ کر رہی ہے، وہ لڑ رہی ہے، وہ پورے کے پورے اپنے جسم کو چھپا کے جو اس کا طریقہ، جو ان کا طریقہ کار ہے، کلچر ہے، یہ مذہب ہے، اس کے مطابق چاری وہ کھڑی ہے۔ اور ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو ان کی طرح کا بنا کے پیش کر کے سمجھ رہے کہ ہم اچھے ہیں، جو اپنے آپ کو نکال دیا، اپنے کس طرح کہنا چاہیے کہ اپنی سیلف اسٹیم کو نکال کے بتا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے جیسے ہیں اور ہم بڑے اچھے رپورٹر ہیں۔ وہ بھی ایک چیز، ایک نظریہ، پوائنٹ آف ویو ہے۔ آپ کبھی بھی لباس سے پہچان نہیں جائیں گے، لیکن آپ کا لباس آپ کی شناخت ہوتا ہے، وہ آپ کی شناخت ہے، اور آپ کی شناخت یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ پاکستانی ہیں۔ اگر آپ پاکستانی اور مسلمان بن کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جائیں گے، عمران خان کو سارے کدے شلوار قمیض پا کے آئے تھا، وہ ایک پاکستانی خوددار حب الوطن پاکستانی تھا، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا احساس کمتری نہیں تھی۔ وہ اپنے ورلڈ سٹیج پہ جا کے کھڑا ہوتا تھا اور اپنا لباس پہن کے، اپنی چپل پہن کے جا کے کھڑا ہوتا تھا، بتاتا تھا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ بولتا وہ انگلش ہی تھا، ان کی زبان میں بات کر رہا ہوتا تھا، لیکن آپ کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو باہر پہ دکھانی ہوتی ہے، دنیا کو دکھانی ہوتی ہے کہ آپ اندر سے کیا ہے، آپ حقیقت میں کیا ہے۔ اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنے مذہب کو بھول جانے والی قومیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ اسی طرح پھر اس طرح مگر مغرب پھر دے کپڑے چینج کر کر کے پجامے پا کے سونے والے تو اٹھنے والے۔ تو وہ یہ اس میں سے مجھے تو یہ نظر آیا۔ آپ کو کیا نظر آیا؟ آپ پلیز ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔